أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ مشاہدہ عام ہے کہ جو دنیا کی بیجا محبت میں جتنا گرفتار ہوتا ہے وہ اتنا ہی برائیوں کا شکار ہوتا ہے. انہی میں سے ایک بڑی برائی بخل بھی ہے، جس کا ایک بنیادی سبب دنیا کی بیجا محبت بھی ہے. بخیل شخص نہ صرف خود نقصان اٹھاتا ہے بلکہ اس کی نحوست سے اس کے قریب رہنے والے بھی متاثر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخل سے محفوظ فرمائے. مبلغ دعوت اسلامی، رکن شورا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلامہ الباری نے بخل اور اس کا علاج کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا. آپ سے مدنی التجا ہے کہ اس بیان کو اول تا آخر ضرور سماعت فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل بخل جیسے موذی مرض کے بارے میں انتہائی اہم معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا. اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توجہ کے ساتھ بیان سننے والوں کو بیان کی زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں. لاپرواہی کے ساتھ سننے سے بیان کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت سیدنا امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی علی رحمۃ اللہ القوی عیون الحکایات میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ہوا تھا. اس کی اولاد بھی کافی تھی. طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھیں. کثیر مالدار ہونے کے باوجود وہ شخص انتہائی کنجوس تھا. اللہ تعالی کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا. ہر وقت اسی کوشش میں رہتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے. جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا. چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا. بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حکم کے منتظر رہتے. الغرض وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا. ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام ایک فقیر کی صورت میں اس کے گھر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے. دروازہ کھول کر پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو مجھے اسی سے کام ہے. خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں. حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد دوبارہ تشریف لائے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. غلام باہر آئے تو فرمایا جاؤ
اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں، روح قبض کرنے والا فرشتہ۔ جب اس مالدار شخص نے بات سنی تو بہت خوف زدہ ہوا، غلاموں سے کہنے لگا جاؤ ان سے نہایت نرمی سے بات کرو، خدام آئے۔ ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں، انہیں چھوڑ دیں، اللہ تعالی آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار اور کنجوس شخص سے فرمایا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق کھول دو، میری ساری دولت میرے سامنے لے آؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی، سارا خزانہ اس کنجوس شخص کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ کنجوس شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے سامنے آ کر کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکا۔ اس کنجوس شخص کی بات سن کر بحکم خداوندی عز و جل مال بول اٹھا مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا، میں نے تیری عزت بڑھائی، میری وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، میری ہی وجہ سے تیرا نکاح شہزادیوں اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں۔ اب یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، اگر تو مجھے اللہ تعالی کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت و رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں، تو ملامت اور لعنت کا مستحق ہے۔ اے ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، پس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت سے گناہوں میں مستغرق ہیں۔ امام ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے، لہذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور مال کو نیک کاموں میں خرچ کرو۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب ٹھاٹ یوں ہی سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کنجوس شخص کا عبرت ناک انجام، اس کا پچھتاوا، اس کی حسرت، اس کا غم و آلام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یاد رکھیے، کنجوسی، بخیلی انتہائی بدترین خصلت ہے۔ یہ بدترین خصلت کا مطلب ہے عادت، ہزاروں نیکیوں سے محروم کر دینے والی ہے۔ دنیا میں کنجوس کا انجام ذلت و خواری،
طرح طرح کی تکالیف سے ہے، اور آخرت میں اللہ تعالی ناراض ہو گیا تو جہنم کا دردناک عذاب ہوگا، العیاذ باللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے بخل یعنی کنجوسی کے متعلق سخیوں کے سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند فرامین سنیے انشاءاللہ عز و جل، پھر کنجوسی کی مذمت کے متعلق قرآنی آیات اور اس کا علاج بھی عرض کیا جائے گا۔ چنانچہ محبوب رب العزت محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل زندگی میں بخل اور موت کے وقت سخاوت کرنے والے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، دو خصلتیں یعنی دو عادتیں مومن میں اکٹھی یعنی جمع نہیں ہو سکتی، وہ بخل اور بد اخلاقی ہیں۔ ارشاد فرمایا، انسان کا بدترین خلق یعنی عادت، بری عادت یعنی انتہائی بری عادت گھبراہٹ پیدا کرنے والا بخل ہے، کسی کو دینے سے دل گھبراتا ہو، اور بے شرمی والی بزدلی۔ ارشاد فرمایا، اس امت کے پہلے لوگ دنیا سے بے رغبتی اور یقین کے سبب بھلائی پر ہیں، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخل اور خواہشات کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، سخی کا کھانا دوا ہے اور کنجوس کا کھانا بیماری۔ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل نے اس بات پر قسم یاد فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی کنجوس داخل نہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا، اسلام نے کسی چیز کو اتنا نہیں مٹایا جتنا بخل کو مٹایا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شاہ ابرار ہم غریبوں کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخی اور کنجوس کی مثال ارشاد فرمائی۔ سنیے سمجھیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا، بخل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جنہوں نے سینے سے لے کر پنڈلیوں تک لوہے کی زرہ پہن رکھی ہو۔ صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے تو وہ زرہ اس کے جسم پر پھیل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے پوروں کو بھی ڈھانپ دیتی ہے اور اس کے تابع رہتی ہے، جبکہ کنجوس جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے اور وہ شخص اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ کشادہ نہیں ہوتا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے، اس میں اس حدیث پاک کی شرح لکھی ہوئی، سنیے۔ وہ زرہ خرچ کرنے سے بڑی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے، بس صورت دیگر ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ جاتا ہے تو وہ اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر پاتا۔ زرہ یا پھر ایک اور روایت کے مطابق لباس سے رسول انور صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اللہ عز و جل کی نعمتیں اور رزق ہیں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو اس کی نعمتوں میں وسعت آ جاتی ہے اور فراخی حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ نعمتوں میں پوری طرح چھپ جاتا ہے، اور کنجوس جب بھی خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا حرص، لالچ اور مال میں کمی کا خوف اسے روک دیتا ہے، لہذا اس رکاوٹ کے باوجود نعمتوں اور مال میں اضافے کی تمنا سے اس کی تنگی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔
بخاری شریف کی جو حدیث پاک آپ نے سنی جس کی شرح جہنم میں لے جانے والے اعمال سے عرض کی گئی، اس کے تحت قبلہ مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان مرآت شرح مشکات میں لکھتے ہیں، کنجوس خیرات کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی ہچکچاہٹ، ہیزیٹیشن اس کے ارادے پر غالب آ جاتی، وہ خیرات نہیں کر پاتا۔ سخی خیرات کرنے کا ارادہ کرتا ہے، ہچکچاہٹ اس کو بھی ہوتی ہے، مگر اس کا ارادہ اس کی ہچکچاہٹ پر غالب آ جاتا ہے، اسی غلبے کے باعث سخی ثواب پاتا ہے۔ پھر سخاوت کرتے کرتے نفس امارہ سخی کا دب جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو کبھی بھی خیرات کرنے پر ہچکچاہٹ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں یہ بہت بلند مقام ہے، جہاں پہنچ کر انسان کھلے دل سے صدقہ کرنے لگتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں ہر عبادت کا یہی حال ہے، جب آدمی عبادت کرنے کا ارادہ کرتا ہے نفس امارہ روکتا ہے، مگر جب آدمی نفس امارہ کی نہیں مانتا تو نفس امارہ روکنا چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں نفس امارہ کی مثال شیرخوار بچے جیسی ہے جو دودھ چھوڑتے وقت ماں کو بہت پریشان کرتا ہے، مگر جب ماں اس کی ضد پوری نہیں کرتی تو وہ پھر خود ہی دودھ مانگنا ترک کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہلاکت و بربادی ہے، مکمل بربادی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیال کو بھلائی میں چھوڑے اور اپنے رب عز و جل کے پاس برائی سے حاضر ہو۔ ارشاد فرمایا سردار بخیل نہیں ہو سکتا، ارشاد فرمایا اللہ عز و جل سچے حاجت مند سائل یعنی سوال کرنے والے فقیر منگتا کی خاطر اسی طرح ناراض ہوتا ہے جیسے اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا بخل سے بچتے رہو، کیونکہ بخل نے جب ایک قوم کو اکسایا تو انہوں نے اپنی زکوٰۃ روک لی، جب بخل نے مزید اکسایا تو انہوں نے رشتہ داریاں توڑ ڈالیں، جب بخل نے مزید اکسایا تو وہ خون ریزی کرنے لگے۔ ارشاد فرمایا ہر روز 2 فرشتے نازل ہو کر دعا کرتے ہیں یا اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، یا اللہ عز و جل خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکثرت یہ دعا کرتے ہوئے سنا، یا اللہ عز و جل میں پریشانی، غم، عاجز ہونے، سستی، بخل یعنی کنجوسی، بزدلی، قرض کی زیادتی اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کی گئی وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ عز و جل کے ساتھ شریک کرنا، بخل کرنا، ایک روایت میں سحر ہے، جادو ہے، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، پاک دامن، بھولی بھالی مومن عورتوں کو تہمت لگانا۔ ارشاد فرمایا کسی بندے کے پیٹ میں اللہ عز و جل کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوگا، اور کسی بندے کے دل میں ایمان اور بخل یعنی کنجوسی جمع نہیں ہوں گے۔
ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم شفیع روز جزا دافع جملہ بلا محمد الرسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک رسول کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے، لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرما لی تو حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک کام کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ فرمایا، مجھ پر جنت پیش کی گئی، چمک اور تر و تازگی تھی اس میں نے تمہارے پاس لانے کے لیے انگوروں کا ایک گچھا پکڑا تو میرے اور اس کے درمیان ایک چیز حائل کر دی گئی، اگر میں اس انگوروں کے گچھے کو لے آتا تو اس کو آسمان اور زمین کے درمیان کھایا جاتا اور اس میں کچھ کمی واقع نہ ہوتی۔ فرمایا، پھر میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی، جب میں نے اس کی تپش دیکھی تو میں اس سے پیچھے ہٹا اور میں نے دوزخ میں ان عورتوں کو دیکھا جن کو کوئی راز بتایا جاتا تو وہ اس کو افشا کر دیتی، ان سے سوال کیا جاتا تو وہ کنجوسی کرتی، جب کوئی سوال کرتی تو گڑ گڑا کر کرتی، اگر ان کو کچھ دیا جاتا تو وہ اس کا شکر ادا نہ کرتی۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو خرچ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو کنجوسی کرے تو یہ تیرے لیے بدتر ہے، اور قدر ضروری تجھ پر ملامت نہیں کی جائے گی، اور اپنے اہل و عیال سے ابتدا کر اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا، جو شخص مومن، وہ شخص مومن یعنی کامل مومن نہیں ہے جو سیر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوک سے کروٹیں بدل رہا ہو۔ مکہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر اس سے کسی فاضل چیز کا سوال کرے جو اس کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے، اور وہ اس فاضل چیز کو دینے سے کنجوسی کرے، تو وہ فاضل چیز قیامت کے دن آگ کا سانپ بنا کر اس کے گلے میں توق بن جائے گی اور اس کو اپنے جبڑوں سے چبائے گی۔ پھر مدینے کے تاجور رسول انور شاہ بحر و بر محبوب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 180۔ آئیے ہم بھی سنتے ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ایک سانپ ان بخلا یعنی کنجوسوں میں سے کسی ایک کنجوس کے سر کو کھوکھلا کرے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کے ساتھ تو نے بخل کیا تھا، پھر اس کی گردن پر لپٹ جائے گا۔ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے۔ امیر اہل سنت اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اور ہماری تربیت فرما رہے ہیں۔ میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے، مجھے ہو جائے نفرت کا آقا مال و دولت سے، مجھے ہو جائے نفرت کا آقا مال و دولت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، بخل کی مذمت کے متعلق چند احادیث آپ نے سماعت فرمائی، اب قرآنی آیات سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی انعامات جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں، ان پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 3 آیات روزانہ ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ کاش اگر ہم میں سے کوئی قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتا تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان اس کام کے لیے حاضر ہیں۔ وہاں آئیے، مشاورت کے نگران سے رابطہ کیجئے، صرف 41 منٹ کا دورانیہ، پڑھانے والے فیس بھی نہیں لیتے، اور قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، محبت سے شفقت سے دعائیں بھی یاد کراتے ہیں، نماز بھی سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیجئے انشاءاللہ، اگر میں قرآن نہیں پڑھا ہوا تو مدرسۃ المدینہ بالغان جو دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں ان میں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کہیے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت 36 اور 37 ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا، بڑائی مارنے والا، جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں۔ پارہ 26 سورہ محمد آیت 38 ارشاد ہوتا ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ ترجمہ کنز الایمان، ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے،
اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی 10ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت 268 ارشاد ہوتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ پارہ 10 سورہ توبہ آیت 34-35 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ پارہ 30 سورہ ہمزہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ترجمہ کنز الایمان، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا، اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔
میرا دل پاک ہو سرکار دنیا کی محبت سے مجھے ہو جائے نفرت، کاش مجھے ہو جائے نفرت، کاش آقا مالو دولت سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پارہ 28 سورۃ المنافقون آیت 10 ارشاد ہوتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کنجوسی کی نحوست کے متعلق آپ نے حکایت سنی، احادیث مبارکہ سنی، چند قرآنی آیات بھی سماعت فرمائیں۔ آئیے اب ان سے عبرت کے مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے کسی کے میری بات۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کنجوسی میں رب تبارک و تعالی کی ناراضی اور ناپسندیدگی ہے۔ بخل یعنی کنجوسی مومن کے شایان شان نہیں، یہ انتہائی بری خصلت ہے۔ اس کا کھانا بھی یعنی بخیل کا کھانا بھی بیماری ہے۔ بخل سے تنگی میں اضافہ ہوتا ہے، بخل نفس امارہ کو غالب کرواتا ہے، بخل اللہ تعالی کی بارگاہ میں برائی کے ساتھ حاضری کا سبب بنتا ہے، بخل سرداری سے دور کرتا ہے، بخل زکوٰۃ سے روکتا ہے، بخل رشتہ داریاں منقطع کرواتا ہے، بخل قتل و غارت گری پر ابھارتا ہے، بخل ملامت کرواتا ہے، بخل شیطان کے دامے تصویر میں پھنسا کر اس کا قیدی بناتا ہے، بخل بے شرمی اور بے حیائی کرواتا ہے، بخل بعد موت پچھتاوا اور حسرت دلاتا ہے، بخل جنت میں داخلے سے محرومی کا سبب بنتا ہے، بخل بروز قیامت پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں نارے دوزخ میں گرم کیے ہوئے سونے اور چاندی سے داغے جانے کا سبب بنے گا، بخل بروز قیامت انتہائی ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گا، بخل بروز قیامت الشجاع الاقرع یعنی گنجے سانپ کے تعقب کا سبب بنے گا، بخل گلے میں سانپ بصورت توق مسلط کیے جانے کا سبب بنے گا۔ جو کہ بخیل سے بات کرے گا، کلام کرے گا، کہے گا میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال، بخل بروز قیامت اونٹ، گائے اور بکریوں کے سینگ مارنے اور پاؤں سے روندنے کا سبب بنے گا، بخل بربادی ایمان کا سبب بھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی نحوست سے ایمان کے ضائع ہونے کا خوف رہتا ہے، بخل ناراضگی رب جبار و قہار جل جلالہ کے سبب جہنم کی آگ میں لمبے لمبے ستونوں میں قید کیے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ الامان والحفیظ، درد سر ہو یا بخارا تڑپ جاتا ہوں میں، جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے
کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، گر کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخل کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ جود و سخا کا کیا مطلب ہے؟ سنیے، جہاں خرچ کرنا واجب ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ ہے کنجوسی، اور جہاں خرچ نہ کرنا واجب ہے وہاں خرچ کرنا ہے اسراف، تبذیر اور فضول خرچی۔ کنجوسی اور فضول خرچی کے درمیان جو کیفیت ہے وہ پسندیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں جود و سخا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بخل سے بھی بچائے، فضول خرچی سے بھی بچائے، اور ہمیں جود و سخا کی سعادت عطا فرمائے۔ جو جود و سخا کرتا ہے اس کو سخی کہتے ہیں، جو فضول خرچی کرتا ہے اس کو فضول خرچی کرنے والا کہتے ہیں، جو بخل کرتا ہے اسے بخیل یا کنجوس کہا جاتا ہے۔ اب بخل کے بھی 3 درجے ہیں۔ خرچ کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے یا عرف و عادت کے اعتبار سے، ضروریات پر خرچ کرنا شرعاً واجب ہوتا ہے، مثلا زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، حج، کفار کے مقابلے میں خرچ کرنا، اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنا۔ جو ان مواقعوں پر خرچ نہ کرے وہ سب سے بڑا بخیل اور پرلے درجے کا کنجوس شخص ہے۔ اور وہ شخص کہ دوستوں پر خرچ نہیں کرتا، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، ہمسایوں پر خرچ نہیں کرتا، عرف و عادت کے اعتبار سے واجب ہے کہ ان پر خرچ کرے، تو وہ بھی کنجوس ہے، بخیل ہے، مگر اس کا درجہ پچھلے والے سے کم ہے۔ تیسرے درجے کا بخیل شخص وہ ہے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں خرچ کرتا ہے لیکن نفلی صدقات، عام فقراء اور مساکین، سائلین، رفاہی اور فلاحی کاموں میں خرچ نہیں کرتا، باوجود استطاعت کے، باوجود وسعت کے اپنا ہاتھ روک کر رکھتا ہے، مال گن گن کر رکھتا ہے، یہ بھی بخیل کنجوس ہے، مگر پہلے 2 درجوں سے کم درجے کا بخیل اور کنجوس ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخل کی تعریف بھی سنی، اس کی مذمت بھی سنی، آئیے اب اس کا علاج سنتے ہیں۔ اس کا علاج کیا؟ نمبر 1، دنیاوی خواہشات کی کمی، یہ بخل کا علاج ہے۔ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے مال سے محبت کرتا ہے، اور مال کی محبت کی بنا پر مال کو خرچ کرنے کے بجائے کنجوسی سے کام لیتا ہے، اور بخل جیسے مہلک مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا علاج، قناعت اختیار کرنا۔ قناعت کیا ہے؟ سنیے، تھوڑی چیز پر راضی اور خوش رہنا، جو مل جائے اس پر راضی رہنا، جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طمع اور لالچ نہ کرنا۔ اب جو شخص ضرورت کے مطابق مال پر قناعت اختیار کرتا ہے وہ کنجوسی نہیں کرتا، کیونکہ اپنی ضرورت کے لیے مال بچانا کنجوسی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ العالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، حرص و طمع انسان کی طبیعت میں رکھی گئی ہے، فطرت میں، نیچر میں رکھی گئی ہے۔ انسان فطرتاً قناعت کم کرتا ہے۔ بہرحال جو خوش نصیب قناعت اختیار کرے گا اسے بخل کے مرض سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔
کلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھنے کی بس ہو عادت، نبی رحمت شفیع امت، کرے کیا عطار مال و دولت، اسے نہیں چاہیے حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، بخل کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ دنیاوی امیدوں کی کمی کی جائے۔ اب لمبی امیدوں کی کمی کس طرح کی جائے، ان سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ موت کی یاد کرے۔ موت کی یاد کس طرح کرے؟ اپنے ہم زمانہ اور ہم عصر لوگوں کی موت میں تفکر کرے۔ موت کو یاد کرنے کا طریقہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ویران محل نامی رسالے میں طریقہ دیا ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ بہت مفید پائیں گے۔ اسی طرح الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے نگران شورا کی VCD جاری ہوئی ہے، موت کا تصور، یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ موت کا تصور بنے گا، بخل کا علاج ہوگا۔ موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرے، مرنے والوں کی قبور کے اندرونی حالات، قبر کی وحشت، گھبراہٹ، اجنبیت پر غور کرے، انشاءاللہ عز و جل لمبی امیدیں منقطع ہو جائیں گی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے نہایت نصیحت آموز تحریری بیان کا رسالہ ہے مردے کے صدمے، مردے کی بے بسی، قبر کا امتحان، اس کے مطالعہ کرنے سے موت کی یاد آئے گی اور موت کی یاد کی برکت سے بخل کا علاج ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اگر واقعی کنجوس کو جو نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ فطرہ ادا کرتا ہے، نہ قربانی دیتا ہے، نہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، نہ مسجد کی تعمیر میں خرچ کرتا ہے، نہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں معاونت کرتا ہے، نہ وہ مدنی قافلوں میں خرچ کرتا ہے، نہ رسائل کا لنگر کرتا ہے، نہ VCD کا لنگر کرتا ہے، نہ ماں پر خرچ کرتا ہے، نہ باپ پر خرچ کرتا ہے، نہ بھائی پر، نہ بہن پر، نہ اولاد پر، نہ خالہ پر، نہ پھپھی پر، نہ ماموں پر، نہ چچا پر، نہ دادا پر، نہ نانا پر، نہ پڑوسیوں کا خیال ہے۔ یہ جو کنجوس ہے، جو خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ کل تیرا انتقال ہو جائے گا، بخل ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس کو کنفرم ہو جائے 1 ماہ کے بعد تیری موت واقع ہونے والی ہے، تو یقیناً یہ بخل سے نجات پائے گا، مال کو خرچ کرے گا، سخاوت کی سعادت حاصل کرے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، موت کی یاد بھی بخل کا علاج ہے۔ ایک علاج اور سنیے، بخل کا ایک سبب ہے اولاد کی محبت۔ میرے آقا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علی فرماتے ہیں کہ امراض کا علاج اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ اب اولاد کی محبت بھی اس کا سبب ہے، ان کے مستقبل کی فکر۔ اور میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الولد مبخلۃ مجنبۃ مجبنۃ، الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ، اولاد بخل، بزدلی اور جہالت میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اب اس کا علاج کس طرح کریں؟ اولاد کی محبت راہ خدا میں خرچ کرنے میں حائل ہو رہی ہے، علاج سنیے، غور کرے، تفکر کرے، فکر مدینہ کرے۔ میری اولاد کو پیدا کرنے والے رب العالمین جل جلالہ نے
میری اولاد کا رزق بھی پیدا فرمایا ہے. کتنے بچے ایسے میراث پاتے ہیں لیکن وہ ان کا رزق ثابت نہیں ہوتا, ان کے مقدر میں وہ میراث نہیں ہوتی. اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں وراثت میں مال نہیں پاتے لیکن اللہ تعالی انہیں رزق عطا فرما دیتا ہے. مزید غور کریں, اگر اس کی اولاد نیک ہے تو نیکوں کا تو اللہ تعالیٰ کارساز ہے, اللہ تعالیٰ والی ہے. اور اگر اولاد فاسق ہے تو اللہ تعالیٰ ان جیسوں کو مسلمانوں میں زیادہ نہ کرے, کیونکہ فاسق اپنے مال سے گناہوں پر مدد حاصل کرتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال پڑھنے جیسی اللہ میں نصیب فرمائے. یہ عبرتناک روایت اس میں لکھی ہوئی ہے کہ دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان, اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 بندوں پر وسعت فرمائی, انہیں کثیر مال سے اولاد سے نوازا. جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا, فلاں بن فلاں, عرض کرے گا لبیک ربی وسعدیک. اللہ فرمائے گا کیا میں نے تجھے کثرت مال و اولاد سے نہ نوازا؟ عرض کرے گا کیوں نہیں میرے رب عز و جل. ارشاد ہوگا پھر تو نے میری عطا کردہ نعمتوں کے عوض کیا کیا؟ عرض کرے گا میں محتاجی کے خوف سے اپنے مال کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اگر تو حقیقت جان لیتا تو کم ہنستا زیادہ روتا, تجھے اپنی اولاد کے بارے میں محتاجی کا ڈر تھا, سن میں نے وہی آفت یعنی محتاجی تیری اولاد پر ڈال دی. اللہ تبارک و تعالی دوسرے شخص سے ارشاد فرمائے گا فلاں بن فلاں, عرض کرے گا لبیک ای ربی وسعدیک. ارشاد ہوگا میں نے تجھے کثرت مال اور کثرت اولاد سے نہیں نوازا. عرض کرے گا کیوں نہیں یا رب عز و جل. ارشاد ہوگا پھر تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ عرض کرے گا میں نے اسے تیری فرما برداری میں خرچ کیا اور اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے تیری وسیع عطا, فضل, قدرت اور بے نیازی پر بھروسہ کیا. اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا اگر تو حقیقت جان لیتا زیادہ ہنستا کم روتا. تو نے اپنی اولاد کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا, سن میں نے انہیں وہ یعنی اپنا فضل عطا فرما دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, کنجوسی جیسے ہلاک کر دینے والے مرض سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بخل اور بخیلوں, کنجوسی اور کنجوسوں کی مذمت جو آیات اور احادیث اور حکایات میں بیان کی گئیں. کنز الایمان پڑھیے, بہار شریعت پڑھیے, احیاء العلوم پڑھیے, لباب الاحیاء, احیاء العلوم کا خلاصہ. امیر علیہ سنت احیاء العلوم پڑھنے کا ارشاد فرماتے رہتے ہیں. اب 4 جلدیں تو ملا کے اتنی موٹی ہو جائے گی. الحمدللہ اس کا خلاصہ المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا. یہ خلاصہ خود امام غزالی نے کیا ہوا ہے اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. شاید 80 روپے کی مل جاتی ہے اور وہ لے کر 50 روپے کی, 85 روپے کی وہ لے کر پڑھ لیں. تصحیح بھی کی گئی ہے, تخریج بھی کی گئی ہے. اسی طرح کیمیا سعادت پڑھیے, جہنم میں لے جانے والے اعمال, جہنم کے خطرات وغیرہ یہ پڑھیے. غور و تدبر کیجئے کہ کنجوسوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اس فکر مدینہ سے بھی بخل سے جان چھوٹ جائے گی. بخل کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ سخاوت کے فضائل پر غور کیا جائے. سخی لوگوں کے بارے میں جو آیات اور احادیث اور حکایات کتب میں بیان کی گئی اس پر غور کرے. لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کے قریب آتے ہیں, ان میں رغبت رکھتے ہیں. آئیے ہاتھوں ہاتھ میں کچھ عرض بھی کر دوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت دار الاسخیاء, جنت سخی لوگوں کا گھر ہے. ارشاد فرمایا سخی کی لغزش سے درگزر کرو, غلطی ہو جائے معاف کر دو, کیونکہ سخی جب بھی لڑکھڑاتا ہے اللہ تعالی اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے. سبحان اللہ.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے پاس مال نہ ہو تو قناعت کرے، حرص و طمع نہ کرے، مال ہو تو ایثار کرے، سخاوت کرے، کہ سخاوت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عادات سے ہے اور نجات کی یہی اصل ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی کی راہ میں اپنے مال، اس کی رضا خوشنودی چاہنے کے لیے خرچ کرنے والے سخیوں کی خوش بختی کے کیا کہنے۔ کنجوس پر نفس امارہ غالب ہوتا ہے، سخی نفس امارہ پر حاوی ہوتا ہے۔ سخاوت جنت کی طرف لے جاتی ہے، کنجوسی جہنم کی طرف دھکیلتی ہے۔ سخیوں کے مال بڑھائے جاتے ہیں، کنجوسوں کے ضائع کیے جاتے ہیں، برباد کیے جاتے ہیں۔ سخی سخاوت کی برکات پاتا ہے، اللہ کا قرب پاتا ہے، لوگوں کا قرب پاتا ہے، جہنم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بخیل شخص کو اللہ سے دوری، لوگوں سے دوری اور جہنم سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ بخل و کنجوسی کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بخل کی صورت میں جن عذابات سے ڈرایا گیا اسے پیش نظر رکھے۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ مال کے مقاصد پر غور و فکر کرے، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، بقدر ضرورت کی حفاظت کرے، بقیہ مال راہ رب ذوالجلال میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے۔ بخل کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جب راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا ذہن بن جائے بلا تاخیر خرچ کر دے، ورنہ شیطان فکر و محتاجی سے، فقر و محتاجی سے ڈرا کر خرچ کرنے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ ایک علاج یہ بھی ہے کہ بدتکلف مال خرچ کرے۔ بخل ابھارتا ہے مال روکنے سے، تو یہ بدتکلف بار بار مال خرچ کرے گا تو بخل کی صفت سے نجات پائے گا، اور وقت آئے گا کہ مال کا خرچ کرنا اس کی طبیعت میں، فطرت میں، نیچر میں شامل ہو جائے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں کوئی دقت اور دشواری نہ ہوگی۔ بخل کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے نجات پانے کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ مالک و مولا کرم فرمائے گا، بخل کی عادت بد کو ختم کرے گا، اور انشاءاللہ عز و جل سخاوت کی سعادت مقدر بن جائے گی۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مدنی مشورہ، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، چنانچہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 82 سے مدنی قافلے کی بہار سنیے اور تیاری کیجیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے امیر اہل سنت کے عطا کردہ جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی، عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں کم از کم ایک مرتبہ یکمشت 30 دن، ہر 30 دن میں کم از کم ایک مرتبہ یکمشت 3 دن کا سفر کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے۔ ایک مزدور کے گردے فیل ہو گئے، عزیزوں نے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا، اس کا اوباش بھانجا عیادت کے لیے آیا۔ مامو جان زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہے تھے، دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے سن رکھا تھا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، چل پڑا، خوب گڑ گڑا کر ماموں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ جب مدنی قافلے سے پلٹا تو ماموں جان صحت یاب ہو کر گھر آ بھی چکے تھے۔ نماز کے لیے گھر سے نکل کر خرامہ جانب مسجد رواں دواں تھے۔ یہ رحمت بھرا منظر دیکھ کر اس نوجوان نے گناہوں بری زندگی سے توبہ کی اور اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ مرض گھمبیر ہو گرچہ دل گیر ہو، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، غم کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملیں،
دل کی کلیاں کھلیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو دل کی کالک دھلے مرض عصیاں ٹلے مرض عصیاں ٹلے آؤ سب چل پڑے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو دور بیماریاں اور پریشانیاں بخل بھی دل کے امراض میں سے تو دل کے امراض امیر علیہ سنت فرمانے دور ہوں گے ساری بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ ظاہری بات نہیں دور بیماریاں اور پریشانیاں ہوں گی بس چل پڑے قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو انشاءاللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں سرما لگانے کی سنتیں اور آداب کچھ عرض کرتا ہوں سرما لگانا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی سنت سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سونے لگتے تو اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگایا کرتے ہمیں بھی سونے سے پہلے اتباع سنت کی نیت سے اپنی آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے سرما لگانے کی سنت کا ثواب بھی ہوگا دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرما سوتے وقت استعمال فرماتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سونے سے پہلے ہر آنکھ میں سرمائے افمد کی 3 سلائیاں لگایا کرتے تھے معلوم ہوا سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے لہذا ہم رات کو جب بھی سویا کریں ہمیں سرما لگانا نہ بھولنا چاہیے سوتے وقت سرما لگانے کی مصلحت یہ ہے کہ سرما زیادہ دیر تک آنکھوں میں رہتا ہے اور آنکھوں کے مسامات میں سرائیت کر کے آنکھوں کو فائدہ پہنچاتا ہے ہمارے پیارے سرکار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں مقدس آنکھوں میں سرمے کی 3 سلائیاں استعمال فرماتے تھے اور اکثر اسی پر عمل تھا تاہم بعض روایات میں سیدھی آنکھ مبارکہ میں 3 سلائیاں اور بائی میں 2 کا بھی ذکر ہے شمائل رسول میں اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر آنکھ مبارک میں 2 سلائیاں سرمے کے ڈالتے اور 1 سلائی کو دونوں مبارک آنکھوں میں لگاتے لہذا ہمیں مختلف اوقات میں مختلف طریقے پر سرما استعمال کرنا چاہیے یعنی کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں کبھی دائیں آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2 کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرما والی کر کے باری باری دونوں آنکھوں میں لگا لیں انشاءاللہ اس طرح تینوں سنتیں ادا ہو جائیں گی یہ بات یاد رکھیے تکریم کے تعظیم کے جتنے بھی کام ہیں یہ سب کام شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیں پھر بائیں آنکھ میں یا اللہ عز و جل ہمیں ہر بار سوتے وقت سرما لگانے کی سنت بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے عجب نہیں کہ لکھا لوح
پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جس کو سلب ایمان کا خوف نہیں، بزرگ فرماتے ہیں خدشہ ہے کہ کہیں بوقت نزعہ اس کا ایمان چھن نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلب ایمان سے بچائے اور با ایمان دنیا سے رخصت فرمائے، محبوب کے جلووں میں فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایمان کی افادیت اور اہمیت اور اس کے متعلق تفصیلات یقیناً آپ جاننا چاہیں گے، جاننا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی نئی وی سی ڈی تشریف لے آئی ہے۔ اس میں سوالن جواباً بھی بتایا گیا ہے اور سبحان اللہ دکھایا بھی گیا ہے۔ یہ دیکھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ شب برات آ رہی، 115 لینے کی کون کون سعادت حاصل کرے گا؟ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہیں، ماشاءاللہ۔ 26 کی نیت تو سبھی فرما لیں جو کر سکتے ہیں۔ 15 والے لنگر بھی کرنا ہے نا، سخاوت کے فضائل بھی آپ نے سنے، یہ بھی سخاوت کا ایک انداز ہے۔ یہ خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، بلکہ نیت کرنے کا بھی ثواب ہے، خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، اور جو دیکھے گا اس کا بھی ثواب ہے، عمل کرتا رہے گا اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 15 والے 15 لے کر لنگر کر دیں، بانٹ دیں محلے میں، دکانوں پر، کم از کم کتنی؟ بس چلیں 2 کی نیت تو سارے فرما لیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ۔ یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک، خاتم الانبیاء سلام علیک، سید الاصفیاء سلام علیک، یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔